بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ کی مروجہ رسوم کے اصلاح کے لیے گزشتہ جو تجویز پیش کی گئی تھی کہ نکاح کا انعقاد مسجد میں ہونا چاہیے، آج اصلاح کی کوششوں کا دوسرا محور اور نقطہ نکاح کے وقت دعوت طعام سے احتراز کا معاملہ ہے۔ البتہ ذرا یہ کڑوی گولی ہے جو حلق سے آسانی سے نہیں اترتی، لیکن ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلیل تو خالص دینی اور مذہبی ہے، یعنی یہ کہ جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق مفصل ہدایات دے دی ہیں، یہاں تک کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا اور طہارت کی بھی مفصل تعلیم دی ہے۔ تو کیا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شادی بیاہ جیسے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوتاہی رہ گئی ہے؟ نعوذ باللہ، جس کی تلافی کی کوشش ہمیں از خود کرنی چاہیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی تاکید فرمائی تو اس کی لازمی برائی کا بھی ذکر فرما دیا اور فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت کیا ہی بری دعوت ہے جس میں صاحب حیثیت عمرہ کو تو بلایا جائے اور غریبوں سے صرف نظر کر لیا جائے۔ تو نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے یہاں بھی دعوت طعام کوئی اچھا کام ہوتا اور اس میں کوئی بھی پہلو خیر کا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا حکم نہ دے دیتے، یا کم از کم استحباب کے درجے میں اس کا ذکر نہ فرما دیتے؟ اور جب اس کا کوئی ذکر ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا تو کیا یہ ایک خواہ مخواہ کی مصیبت نہیں جن کے بوجھ سے انسانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور اس کو آزاد کرنا مقاصد نبوت میں شامل ہے؟ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ شادی کا موقع لڑکی والوں کے لیے ویسا کھلی خوشی کا موقع نہیں ہوتا جیسا لڑکے والوں کے گھر میں ہوتا ہے۔ لڑکے کے لیے یہ خانہ آبادی کا موقع ہوتا ہے اور لڑکے والوں کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا اصل خوشی وہاں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نکاح کا حکم لڑکے ہی کو دیا۔ لڑکی کے والدین کو اس خوشی کے موقع پر، اس کی شادی کے موقع پر، اگرچہ اس پہلو سے ایک احساس اطمینان باپ کو ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایک اہم فریضہ ادا ہو گیا اور ذمہ داری کا ایک بھاری بوجھ کاندھے سے اتر گیا، لیکن صحیح معنی میں ان کے یا لڑکی کے بھائی بہنوں کے لیے یہ خوشی کا موقع ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی کے وقت سب اہل خانہ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ گھر کا ایک فرد، ماں باپ کی لاڈلی اور ناز و نعم کی پلی ہوئی بچی، بہنوں اور بھائیوں کی پیاری کا اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ظاہر ہے کہ ہرگز خوشی کی بات نہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ مستقبل کے اندیشے جو ہر طرح کے احتیاط اور حزم کے باوجود بہرحال بالکل کسی طرح ختم نہیں ہو سکتے کہ خدا جانے ان دونوں کے درمیان نباہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان حالات میں اس گھر پر اور انہی گھر والوں کے ہاتھوں قورمے اور متنجن اڑانا یقیناً ہمیں شوبھا نہیں دیتا۔ نیز بارات کا موجودہ نقشہ تو خالص ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے ذہنوں میں شادی بیاہ کے لوازم کی حیثیت سے رچ بس گیا ہے۔ یہ کہ ایک جتھے کی صورت میں جمع ہو کر اور باقاعدہ چڑھائی کے انداز میں لڑکی والے کے گھر جانا اور پھر لڑکی کا ڈولا لے کر فاتحانہ انداز میں لوٹنا خالص ہندوانہ تصور ہے جس کی جڑیں کاٹنا ضروری ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ان تینوں برائیوں کی جڑوں کو اکھاڑ دیا جائے، ورنہ اگر کسی ایک پر اکتفا کیا گیا تو باقی دونوں برائیاں اس تیسری برائی کو بھی عصر نو زندہ کر لیں گی۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی ہمت عطا فرما اور معاشرہ و سماج کو سنت کے طریقے پر لانے کی کوششوں کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔